قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس پر لشکر اسلام میں تشویش پیدا ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بات پر بیعت لینی شروع کر دی کہ جب تک جان میں جان ہے ہم کافروں سے لڑیں گے اور عثمان کا بدلہ لے کر رہیں گے، نہ پیچھے ہٹیں گے نہ بھاگیں گے۔ اسی بات پر تقریباً 1500 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان بیعت کر رہا ہے، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اس بیعت کے متعلق یوں ارشاد ہوا ہے، لقد رضی اللہ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ قتل عثمان کی خبر محض افواہ تھی، وہ زندہ ہیں۔ بہرحال اس بیعت سے قریش پر بڑا روب پڑا، نیز ان کے تقریباً 40 افراد حدیبیہ میں گرفتار ہو گئے۔ ان کی رہائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر مسلمانوں کی رہائی سے مشروط فرمایا۔ تب جا کر کفار مکہ نرم پڑے اور صلح پر آمادہ ہوئے، اور قریش نے سہیل بن عمر کو معاملہ سلجھانے کے لیے بھیجا۔ دونوں طرف سے بڑی بحث و مباحثے کے بعد صلح کی شرائط پر اتفاق ہو گیا تو دستاویز لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں فریقین نے قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اس پر سہیل بن عمر نے اعتراض کیا اور کہا کہ بسمک اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح میں ہر اس بات کو قبول کرنے کا عہد کیا تھا جس میں کوئی حرام کام نہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسمک اللہم لکھو، پھر فرمایا کہ لکھو ما قضا علیہ رسول اللہ، یعنی یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر جھگڑا کس چیز کا تھا، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں مگر تم میری تکذیب کرتے ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کے نام سے میں رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قلم لے کر اس لفظ پر پھیر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد، سورہ فتح اور سورہ حجرات میں تقریباً 9 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ساتھ رسول اللہ کا اعزاز لگا کر ہمیشہ کے لیے اشارہ فرما دیا کہ تم اپنے کاغذ سے اس کو مٹا سکتے ہو مگر کلام اللہ اور لوح محفوظ سے اس کو کون مٹا سکتا ہے۔ صلح کی شرائط 6 دفعات پر مشتمل تھی۔ نمبر 1، 10 سال تک آپس میں لڑائی موقوف رہے گی۔ نمبر 2، قریش کا کوئی فرد اگر مکے سے مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں پر اس کا لوٹانا لازم ہوگا اگرچہ وہ مسلمان ہو کر گیا ہو۔ نمبر 3، جو شخص مدینہ کے مسلمانوں میں سے مکہ چلا جائے تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نمبر 4، اس مدت میں کوئی ایک دوسرے سے خیانت نہیں کرے گا اور نہ ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا۔ نمبر 5، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال صرف 3 دن مکے میں رہ کر عمرہ کر کے واپس جائیں اور نیام میں بند تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہ لائیں۔ نمبر 6، مختلف قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ معاہدے میں جس فریق کے ساتھ چاہیں شامل ہو جائیں۔ اس صلح میں بظاہر ہر لحاظ سے مسلمان دبائے گئے تھے اور اس طرح دب کر صلح کرنے سے مسلمان بہت بے چین تھے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما چکے تھے اس لیے سب نے خاموشی اختیار کی۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس طرح دب کر صلح کیوں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا ہوں، میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ صلح حدیبیہ کا بیان یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ لوگوں کو بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ بظاہر اس معاہدے کی تقریباً تمام شقیں مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس صلح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں اور دین اسلام کو عروج عطا فرمایا، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے انتظار فرمائیے انشاءاللہ اگلی کیسٹ کا۔ اور اب آپ کی ملاقات ہونے والی ہے ہمارے اسٹوڈیو کی مشہور و معروف شخصیت سر لال بجھکر سے، تو آئیے سنتے ہیں لطیفہ۔ کرمو، ارے او کرمو، کہاں ہو تم؟ جی سر، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر سے وقت لے لو، ہم نے اپنی آنکھیں چیک کروانی ہیں۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا سر۔ کیوں؟ آخر میری ہدایت کے مطابق تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جناب میں نے تو پوری کوشش کی تھی کہ پوری کوشش کی تھی؟ خاک پوری کوشش کی تھی؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ کام میں ایک گدھے کو سونپ رہا ہوں تو میں خود ہی کر لیتا۔ جی چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ چلیں سر۔ شاہی سواری روک دے سر، ڈاکٹر کا کلینک آ گیا ہے۔ شاباش، رک جا میری شاہی سواری، رک جا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں اینک لگوانے کے لیے اپنی آنکھوں کا معائنہ کرانا چاہتا ہوں۔ وہاں سامنے کرسی پر بیٹھ جائیں۔ یہ لو بھائی، بیٹھ گئے۔ اور کچھ؟ دیوار پر لگا ہوا ایک کارڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، نظر تو آ رہا ہے۔ کیا آپ یہ کارڈ پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، کرسی سے اٹھ جائیے اور چند قدم آگے بڑھ جائیں۔ یہ لیں، بڑھ گئے۔ اب آپ کیا کارڈ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ آپ بورڈ کے بالکل سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جی ہو گیا۔ اب تو پڑھ لیں گے آپ۔ میں آپ کو 2 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ گلے میں ہو خراش، آئے ورم یا آواز بیٹھ جائے، ہمدرد شربت توتیا کی چند خوراکوں سے بولو کھل کھلا کے۔ سردی اور سوپ، وہ بھی کنگ ساسز کے ساتھ، کنگ سویا ساس، وینیگر اور چلی ساس۔ چائنیز کھانوں کی لذت کرے دو بالا، کنگ ساسز۔ دنیا شیریں کا ایک منفرد نام، قصر شیریں، دیسی گھی سے تیار کردہ تازہ خوش ذائقہ اعلیٰ اور معیاری مٹھائیاں، خوش ذائقہ حلوہ جات، نفیس کیک، بہترین آئس کریم اور معیاری فاسٹ فوڈز۔ جب بات ہو ذائقے کی تو صرف قصر شیریں۔ ایڈریس بلاک اے 10 میٹرک پوسٹ آفس، نارتھ نازیباد، کراچی۔ فون 02166363373 02166398783۔ لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، لله الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، كل منها ندعوه بها والله اسم من أعظمها۔ کیسا لگا آپ کو لطیفہ؟ ضرور بتائیے گا سر لال بجھکر کو خط لکھ کر۔ اور ساتھیوں، اب سنیں گے ہم ایک اور کہانی، یعنی گریجویٹ جن۔ عامر، عامر۔ جی ابو؟ یہاں آؤ بیٹا۔ ابھی آیا۔ عامر، کیا ہوا؟ ابھی تک نہیں آئے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جی ابو۔ کیا کر رہے تھے؟ بس ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے ہوئے تھے تو آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کر رہے تھے؟ جی وہ کہانی میں پڑھ رہا تھا۔ کہانی؟ کون سی کہانی؟ وہ جن بھوتوں کی کہانی۔ عامر، کیا ہو گیا تمہیں؟ جب دیکھو جنوں بھوتوں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہو۔ تم نے اسکول کا ہوم ورک کر لیا پورا؟ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ اسکول کا ہوم ورک کر لیا یا نہیں؟ بس ابو تھوڑا سا رہتا ہے۔ کیا تمہاری چھٹیاں ختم ہونے میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے؟
اور تم نے ابھی تک ہوم ورک مکمل نہیں کیا؟ بس اب اگر میں نے تمہیں کہانیاں پڑھتے ہوئے دیکھا تو خیر نہیں ہوگی، سمجھے؟ جاؤ اب جلدی سے ہوم ورک مکمل کرو۔ جی اچھا۔ ایک دن وہ الادین کے چراغ کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہوئی تو وہ سوچنے لگا، کاش میرے پاس بھی کوئی جادوئی چراغ ہوتا جس میں سے کوئی بہت بڑا جن نکلتا اور کہتا ہو ہا 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 ہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو میں اس سے کہتا کہ تم روزانہ میرا روپ دھار کر میری جگہ اسکول جایا کرو۔ بچوں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ عامر تیار ہو کر اسکول کی طرف جانے لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اس کے پیر سے کوئی سخت چیز ٹکرائی۔ اف میرے اللہ، میرا تو پاؤں ٹوٹ گیا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اوہ، یہ تو کوئی جادوئی چراغ ہے، بالکل الادین کے چراغ کی طرح۔ بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ عامر نے چراغ اٹھا لیا اور اسے رگڑنے لگا۔ اچانک چراغ میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا اور پلک جھپکتے ہی ایک بڑا سا جن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ کس نے مجھے صدیوں کی قید سے آزاد کروایا؟ ارے تم تو کوئی جن ہو، مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ میرے آقا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں آپ کا غلام ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے صدیوں کی قید سے رہائی دلوائی ہے۔ اب آپ جو حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب تم روزانہ میرا روپ دھار کر پڑھنے کے لیے اسکول جایا کرو اور میرا ہوم ورک بھی کر لیا کرو، لیکن یہ یاد رکھو اس بات کی کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ جو حکم ہو میرے آقا۔ بچوں، اس کے بعد جن روزانہ عامر کے روپ میں اسکول جاتا، غور سے استادوں کی باتیں سنتا اور جو ہوم ورک ملتا اسے بڑی پابندی سے کرتا۔ جن کو ننھے منھے بچوں کے ساتھ رہنے میں بڑا مزہ آتا اور وہ مزید دل لگا کر پڑھتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ آخر عامر کا اتنے اچھے کاموں میں دل کیوں نہیں لگتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور جن عامر کی شکل میں ہر جماعت اچھے نمبروں سے پاس کر کے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن ہیڈ ماسٹر صاحب کہہ اٹھے، بیٹا ساجد، میں تم سے بہت خوش ہوں، لیکن آخر تمہارے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ پہلے تو تم سب سے نالائق تھے، اب سب سے لائق بن گئے ہو۔ جن جو عامر کے روپ میں تھا کچھ نہ بولا، خاموش رہا۔ عامر کے گھر والے بھی حیران تھے کہ عامر نے یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ پڑھتے پڑھتے جن نے اعلیٰ نمبروں سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ جن ڈگری لے کر عامر کے پاس پہنچا۔ بہت خوب چراغ کے دن، شاباش شاباش، اب لاؤ ہماری گریجویشن کی ڈگری۔ میرے آقا، یہ ڈگری تو میں اب آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ آخر کیوں؟ تم میرا حکم ماننے کے پابند ہو۔ میں نے دن رات کی محنت سے یہ مقام حاصل کیا ہے، تم جیسا نکما لڑکا ہرگز اس کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ مجھے غلام نہ کہو، اب میں تم جیسے جاہل آقا کا غلام نہیں ہوں، بلکہ اب تو میں ایک تعلیم یافتہ اور مہذب جن ہوں، اس لیے میں اس ڈگری کی مدد سے اچھی سی ملازمت حاصل کروں گا اور انسان کی شکل میں رہ کر حلال رزق کماؤں گا۔ میری ڈگری واپس کرو۔ نہیں، ہرگز نہیں، چلو اب جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو، اپنا رستہ ناپو۔ میری ڈگری واپس کرو، میری ڈگری واپس کرو۔ عامر، اٹھو بیٹا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلا کیوں رہے ہو؟ جی ہاں، کیا ہو گیا؟ میری ڈگری؟ کیسی ڈگری بیٹا؟ اف اللہ، میں خواب دیکھ رہا تھا، کتنا عجیب خواب تھا، شکر ہے کہ یہ حقیقت نہیں تھی۔ ابو میں نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر عامر نے ابو کو خواب سنایا۔